السلام علیکم ناظرین، آج ہم ڈسکس کریں گے اپنے دو پڑوسی ممالک انڈیا اور افغانستان کے آپس میں تعلقات کے بارے میں کہ ان کے ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلقات ہیں۔ اور افغانستان میں آپ جانتے ہیں کہ دو گروپ ہیں، ایک وہاں کی حکومت اور ایک طالبان۔ تو انڈیا کے ان دونوں گروپس کے ساتھ مختلف تعلقات ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں۔ جب وہاں مجاہدین کی حکومت آئی تھی ملا عمر کی، تو اس وقت بھی انڈیا نے دوسرے ممالک کی طرح جیسے چین، ایران، رشیا کی طرح افغانستان کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کیے تھے۔ اس کی مین وجہ جو یہ بتائی گئی تھی کہ افغانستان میں جو طالبان ہیں ان کی زیادہ قربت پاکستان کے ساتھ ہے، اور جو کشمیر کا موقف ہے جس طرح پاکستان کا ہے اسی طرح ہی طالبان کا بھی ہے۔ لیکن جب 9/11 ہوا، اس کے بعد امریکہ نے افغانستان میں حکومت قائم کی، اس کے بعد انڈیا نے بھی اپنے تعلقات افغانستان کے ساتھ پہلے کی طرح بہترین کر لیے۔ اب انڈیا اس غلط فہمی میں رہا کہ افغانستان میں طالبان کا اثر و رسوخ پہلے کی طرح نہیں ہوگا، کم ہو جائے گا نیٹو کی فوجیں آنے کی وجہ سے۔ اس نے اپنے اربوں ڈالر انویسٹمنٹ کی، وہاں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا تاکہ پاکستان کے خلاف کچھ سازشیں کی جا سکیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح طالبان نے وہاں جنگ لڑی، اب 20 سال تقریباً عرصہ ہو چکا ہے یہ طالبان اور امریکہ کی جنگ میں۔ تو اب امریکہ اور نیٹو کی جتنی فورسز ہیں انہوں نے یہ تھک ہار کے اپنے ڈائیلاگ سٹارٹ کیے کہ تاکہ اس جنگ کو ختم کیا جا سکے۔ تو جب یہ ڈائیلاگ ہوئے، پیس پروسیس ہوا، تو اس کا مین امپیکٹ جو انڈیا پہ پڑا، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو 2 پوائنٹ تھے اس شرطوں کے جو انہوں نے رکھی وہاں پہ، ایک یہ تھی کہ امریکہ نے طالبان سے یہ کہا کہ جو طالبان ہیں وہ اپنی فورس، اپنی زمین وہ کسی دوسرے امریکن اتحادی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور دوسرا یہ کہ جو دونوں تنظیمیں ہیں یا دونوں گروہ ہیں وہ ایک دوسرے کے قیدی رہا کریں گے۔ اب جو بھارت ہے اس کے لیے یہ مسئلہ بنا کہ جو پہلی شرط ہے کہ امریکہ کے جو اتحادی ہیں ان کے خلاف افغانستان اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دے گا طالبان۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو بھارت ہے وہ امریکہ کا اتحادی نہیں ہے، تو اس کا یہ خوف جو بھارت پہ چڑھ آیا کہ اب ہمارے خلاف یہ زمین استعمال ہوگی، طالبان یہ استعمال کرے گا، تو کیونکہ ہم تو اتحادی نہیں ہیں، تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑا انڈیا پہ۔ تو اس نے جو دوسری شرط ہے جو قیدیوں کی رہائی کے ہے، انہوں نے اپنی فورس اپنے دوست اشرف غنی کے ذریعے ڈالنا شروع کر دی کہ ہم یہ قیدی رہا نہیں کریں گے تاکہ یہ جو پیس پروسیس ہے یہ اس کو ڈیمیج کیا جا سکے۔ تو اس کا جو امریکہ ہے تو اس نے بھی کافی اپنے ذہن میں رکھا کہ یہ جو پروسیس اتنا جلدی کمپلیٹ نہیں ہو رہا، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے۔ تو پچھلے دنوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زلمے خلیلزاد جو یو ایس کا اسپیشل اسسٹنٹ ہے تو افغانستان، اس نے انڈیا کا وزٹ کیا، تو وہاں اس نے انڈیا کو یہ باور کرایا کہ آپ لوگ اب ڈائریکٹ طالبان کے ساتھ بات کرنی چاہیے آپ کو، تاکہ یہ پروسیس اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے طالبان کو کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اب بن چکی، اس کا افغانستان میں اب حکومت میں آنا ممکن ہے۔ اس بیان سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اب طالبان جو ہے وہ افغانستان میں دوبارہ حکومت میں آ سکتے ہیں۔ اب انڈیا کے لیے مشکل یہ ہے کہ وہ اب طالبان کے ساتھ بات کرے یا نہ کرے۔ طالبان کا جو موقف ہے وہ پوری دنیا کے اب وزٹ کر رہے ہیں، جن ممالک نے انہیں اس وقت جب طالبان کی حکومت تھی اس وقت بھی انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، ان ممالک نے اب ایکسیپٹ کر لیا، جس میں ایران ہے، چین ہے، رشیا ہے۔ ان ممالک کے تو ان کی پولیٹیکل جو پارٹی ہے، جو ترجمان ہیں، انہوں نے ان کا وزٹ بھی کیا ہے تاکہ وہ ممالک ہماری حمایت کر سکیں۔ لیکن انڈیا کا نہ طالبان نے کبھی انوائٹ کیا ہے اور نہ انڈیا نے کبھی بات کی ہے۔ اب انڈیا کو پرابلم یہ ہے کہ وہ اب انہیں بات کریں یا نہ کریں، اگر وہ کرتے ہیں تو تب بھی وہ پھنستے ہیں۔ ان کی وجوہات یہ ہیں کہ اب طالبان نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا، ان کا ریسنٹ جو بیان ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو انڈیا ہے انہوں نے ہمیشہ افغانستان میں نیگیٹو رول ادا کیا ہے، وہاں غداروں کو سپورٹ کیا ہے، وہاں کی جو مین جنتا ہے، جو مین عوام ہے، انہیں سپورٹ نہیں کیا۔
اب اگر انڈیا یہ کوشش کرتا ہے کہ طالبان کے ساتھ وہ بات کرے تو اس کا جو طالبان اپنے موقف سے چینج نہیں ہوا تو انڈیا کو زہر ہے کہ وہ بھی اب ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ مثلا کہ طالبان کا موقف جو کشمیر پہ ہے، جو پاکستان کے ساتھ اس کی قربت ہے، وہ تو ویسے کی ویسی رہے گی، پھر انڈیا کو ہی اپنا موقف چینج کرنا پڑے گا۔ یہ سب سے بڑا انڈیا کو نقصان ہے۔ اس کے بعد اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا تو طالبان کی اگر حکومت آ جاتی ہے افغانستان میں تو پھر یہی سمجھا جائے گا دوسرے پڑوسیوں کی طرح جو انڈیا کے ہیں تو افغانستان بھی وہ کھو دے گا اپنے ہاتھوں سے۔ تو جو بھی انویسٹمنٹ اس نے کی ہے افغانستان میں وہ بھی ضائع ہو سکتی ہے اس کی۔ لیکن اب جو انڈیا ہے وہ ایک درمیان میں گر چکا ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ میں کروں تو کروں کیا۔ اب اس کے جو بھی تھنکر ہیں، وہاں کے لوگ ہیں، وہ اب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک مودی کی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے وہ ہمیں تباہ کر رہی ہے۔ اب اس کا اب ریسنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں، چائنا کے ساتھ اس کی سرحد پہ جھڑپیں ہو رہی ہیں، نیپال کے ساتھ، پاکستان اور اب طالبان کے ساتھ بھی اس کے مسائل اور بڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں انڈیا جو ہے وہ ایک گر چکا ہے۔ وہ پاکستان کو اکیلا کرنا چاہتا تھا لیکن خود اکیلا ہو چکا ہے۔ تو اب انڈیا کا جو پیچھے آنے کا اور انڈیا کے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنی ضد اور ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی، ہندوتا جو آئیڈیالوجی ہے ان کی کہ جو اس پہ قائم ہے کہ ہم ہی سب ہیں، ہم ہی سپیریئر ہیں، اس سے اسے پیچھے ہٹنا پڑے گا، تب ہی وہ اس پروسیس سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سینیریو ہے ہمارا خطے کا، تو بہت انٹرسٹنگ ہو چکا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ اب انڈیا اپنی گیم میں پھنستا ہے کس طرح جاتا ہے۔ اب میرا مودی سرکار کے لیے یہی مشورہ ہے کہ وہ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کی طرف سے ہٹ کے امن کی طرف آئیں تاکہ خطے کا جو امن ہے وہ خراب نہ ہو اور پرامن فضا میں یہ خطہ ترقی کر سکے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اپنی جو رائے ہے وہ کمنٹ سیکشن میں دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں اور یہ چینل سبسکرائب کریں۔